طارق اویس ہے. اس وقت میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایڈجوٹنٹ تھا جب میری پوسٹنگ ایسٹ پاکستان سے پنجاب میں ہوئی. یونٹ کو میں نے اگست 1971 میں جوائن کیا اور ڈھاکہ میں, اور وہاں سے ایک بہت بڑی بوٹ, شپ لائک بوٹ تھی جس میں بیٹھ کے اوور نائٹ کوئی 12-14 گھنٹے کا سفر تھا, وہ طے کر کے بائی ریور کے راستے, دریائی راستے سے ہم 22 سال پہنچے. 22 سال میں وہاں پر 1-2 دن رہنے کے بعد میں نے اپنی کمپنی جو کہ فرید پور میں ڈپلائڈ تھی اس کو جوائن کیا. وہاں پر رہتے ہوئے ہم نے 3-4 آپریشنز کیے, اور ایک آپریشن میں ایک جگہ سے فائر آیا تو ہم نے اس کو گھیرے میں لے کے جب اندر گئے تو وہ 5-6 جھونپڑیوں پر مشتمل جگہ تھی, اور لیکن بالکل خالی. تو وہ اسی علاقے سے فائر آیا تھا, تو ہم نے اب یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر اندر بارود ہے, کیا کیا چیزیں انہوں نے دبائی ہوئی ہیں. ہم نے اس جو 4-5 جھونپڑیاں تھیں ان کو آگ لگا کے, تو وی اسٹارٹڈ واکنگ وے. اور تھوڑی دور جا کے ہم نے انتظار کیا کہ ابھی اس آگ لگانے سے کیا کچھ ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد بارود جو وہاں پر انہوں نے زیر زمین چھپایا ہوا تھا, اور مائنز اور یہ پھٹنی شروع ہو گئی, اور ہیوج ایکسپلوژنز وہاں پر ہوئے. تو لیکن وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے, اور ہمارا یہ آگ لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بارود کا تباہ ہو گیا. تو وہاں پر ہم کچھ عرصہ آپریشن کرنے کے بعد ہم جا کے ایک جگہ تھی کالی گنج جو جنیدہ اور جیسور کے درمیان تھی. وہاں پر پوری بٹالین کنسنٹریٹ ہو گئی مختلف علاقوں سے آ کے, اور وہاں پر ہم کچھ ہفتہ 10 دن رہے. اور اسی دوران پورے پاکستان میں ہماری فوج, ایسٹ پاکستان میں فوج جو تھی وہ بالکل پھیلی ہوئی تھی پوری, ایک جگہ پر کنسنٹریٹڈ نہیں تھی. ایک بڑی تھن لائن تھی جو کہ ڈپلائڈ تھی. تو ابھی مکتی بانی, اس سے پہلے کہ میں یہ آپریشن کے بارے میں بات کروں تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں یہ بنگالیز جو کہ ہندوستانیوں کی ٹرین شدہ تھے, انہوں نے ان کے اپنے علاقوں میں لے جا کر ان کو وہاں پر ٹرین کیا. پھر دہرادون کی ملٹری اکیڈمی میں ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو ٹرین کیا, اور پھر یہاں پر لوکل لیول کے اوپر انہوں نے بیچ میں مفتی بانی کو لانچ کرتے تھے, لیکن ان کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا, اور مور آفن دین ناٹ ہم ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پھر واپس سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیتے تھے. لیکن یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب انڈینز نے کوئی نومبر کی بات ہے, نومبر کے مہینے سے انہوں نے اپنی ریگولر فورسز جو تھیں ان کو مکتی بانی کے روپ میں اندر بھیجنا شروع کر دیا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جب ہم آپریشنز کے لیے نکلتے تھے تو یہ جو ہوتا ہے ان سین, جو دشمن نظر نہ آتا ہو اس کے خلاف آپریشن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور ہماری ہر وقت دعا ہوتی تھی کہ جنگ چھڑے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ دشمن کہاں پر ہے, ہم کہاں پر ہیں, اور ہم اس طریقے سے ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا جنگ لڑنا. تو ان حالات میں بڑا یہ یعنی دشمن نظر نہیں آتا تھا جانا, یہ بڑا پریشر بہت زیادہ تھا, ان دی سینس کہ کوئی معصوم بندہ ہمارے ہاتھوں سے نہ مارا جائے. ہم چلتے چلتے کسی بھی ڈائریکشن سے فائر آ سکتا تھا, اور ہم بڑے پریکاشنز لے کے ہم چلتے تھے. کچے ٹریک سے ان پر کسی بھی وقت ان کو مائن کر دیا کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جوان ان کو مائن کی وجہ سے ان کے پاؤں اڑ گئے یا کچھ سلسلہ ہوا. تو ہمارا جو پریشر تھا وہ یہ تھا کہ دشمن نظر نہیں آ رہا اور ہے بھی ہر جگہ پر, اور وہ جو پریشر تھا وہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹینٹ ود. لیکن ہم نے اپنے آپریشنز جاری رکھے, اور یقین کریں کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم نے
सिविलियंस के ऊपर फायर नहीं किया, ना मैंने ऑर्डर दिया और ना हमें करने की जरूरत महसूस हुई। जहाँ भी हम गए जो मुक्ति बानी से या एंटी स्टेट एलिमेंट से वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते थे, और ये सिलसिला जारी रहा जब तक कि इंडियंस ने फिजिकली अपने आदमी नहीं भेजने शुरू किया। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और साथ ही उन्होंने फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए कई इलाकों के ऊपर अपनी फोर्सेस का कब्जा कर लिया। तो ये जब ये सिलसिला तो वो गरीबाबाद के एरिया में आए जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पर हमें 2 कंपनियों को भेजा गया अटैक करने के लिए, और ये रात का वक्त था और किसी रैकी के बगैर हम वहाँ पर अटैक के लिए गए। और यकीन करें कि हमें बताया गया कि एक ट्रुप ऑफ आर्मर और तोपखाने का एक स्क्वाड्रन, एक बैटरी तोपखाने की और R&S की प्लटून हमारे सपोर्ट में होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे थे कि ना तो तोपखाना अवेलेबल हुआ, ना R&S की प्लटून वक्त पर पहुंच सकी और ना ही ट्रुप ऑफ आर्मर। लेकिन चूंकि हमें ऑर्डर्स मिल चुके थे और फौज में जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें जब एक दफ़ा हुक्म मिल जाए तो जो भी हो हमने उसके ऊपर अमल करना होता है। तो हमें ऑर्डर्स मिले, हम गए, लाइन अप हुए, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पर जाके तो हमने हमला किया और अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी मदद से हमने पहला ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया। क्योंकि दुश्मन हमें किसी सूरत में वो उसको यकीन नहीं था कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज किसी हालत में भी उन पर हमला कर सकती है, और वो बिल्कुल दे वर टेकन बाय सरप्राइज एंड हमने वो पहला ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर जब वो सिलसिला ख़त्म कर लिया फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव पर गए तो अभी पहुंचे नहीं थे कि दुश्मन की रीऑर्गेनाइज करके हमारे ऊपर आर्टिलरी, एयर, हर किस्म का फायर, यानी आप इट वाज जैसे कहते हैं हेल फायर था। हम बड़ी कैजुअलिटीज हुई वहाँ पर, एक ऑफिसर भी शहीद हुआ। तो वहाँ से हम फौरन हमने लाइन ऑफ फायर से निकल के तो ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पर फायर नहीं था, एंड वी वेटेड आउट फॉर द रात के अंधेरा होने का इंतजार करना शुरू कर दिया। पिछली रात के निकले हुए थे और अभी हमें शाम होने तक अंधेरे में, जंगलों में, थिक ग्रोथ के अंदर हम अपने आप को कवर करके वहाँ पर बैठ के तो दुश्मन का इंतजार करते रहे कि अगर इस तरफ आएगा तो हम उस पर हमला करेंगे। लेकिन उन्होंने जरूरत नहीं की हमला करने की, सिर्फ तोपखाना और एयर आर्टिलरी वगैरह इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद फिर जब अंधेरा हो गया तो फैसला हुआ कि हम वापस आएंगे। तो जब वापस गए तो रास्ते में जब यूं ही हम वहाँ पर पहुँचे तो 6 पंजाब की डिफेंसिव पोजीशन थी और वहाँ पर लेफ्टिनेंट तारिक महमूद गोंदल फाइटिंग पेट्रोल लेकर आगे पहुँचे हुए थे। उसने जब शोर सुना तो उसने जो भी ऊंची आवाज़ में बोला कौन है, तो जब हमारे जो आगे वाले लोग थे उन्होंने बताया कि हम हैं, तो फिर उसके बाद हम अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके तो अपनी लाइनों के पीछे चले गए और फिर वहाँ पर हम चंद दिन वहाँ पर ठहरे। इसी असना में दुश्मन ने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने एडवांस शुरू कर दिया, आर्मर के साथ, आर्टिलरी के साथ, एयर के साथ। तो हमारे जो दाएं फ्लैंक था वहाँ पर हमारे 2 अफसर शहीद हुए और वहाँ से फिर उस वजह से हमने फैसला ये हुआ कि वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त फिर मुझे और तारिक महमूद गोंदल को बोला कि आप उस इलाके में जाएंगे और दुश्मन को सूरज गुरूब होने तक रोकेंगे, क्योंकि वो उस वक्त एडवांस कर रहा था एंड हमें टाइम चाहिए था फॉर द यूनिट टू विड्रॉ टूवर्ड्स जेसौर एंड खुलना। तो वो फिर मैं अपने जितने मेरे पास ऑटोमेटिक वेपन थे उस एरिया के वो मैंने इकट्ठे कर लिए, एंटी टैंक गन्स इकट्ठी कर ली और जो सिंगल राइफल थी वो मैंने वापस भिजवा दी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वेपन थे, मशीन गन्स थी और
اینٹی ٹینک گنس تھیں. وہ پوزیشن لگا کے بیٹھ گئے اینڈ کوئی سورج غروب ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہمیں دور سے نظر آیا کہ دشمن نے لائن اپ کیا ہے. ابھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ان کی اطلاع کے مطابق ہم یہاں سے وڈرا کر چکے تھے. تو وہ پھر انہوں نے ایڈوانس کرنا شروع کیا. تو میں نے اپنے جو پوزیشن تھی جس کے اوپر سب جوان بیٹھے ہوئے تھے, طارق محمود گوندل TM اس کو ہم کہتے تھے, TM بھی میرے ساتھ تھا. تو میں نے ان کو بولا کہ کوئی بھی فائر نہیں کرے گا جب تک کہ میں اجازت نہیں دیتا. اور اس کے بعد جب وہ 200-250 گاز وہ رہ گئے تو آرڈرڈ, میں نے حکم دیا کہ اب فائر کیا جائے. اور اس وقت بے تحاشا فائر ہم نے دشمن پر کیا جس سے ان کی بہت کیجولٹیز ہوئیں. اور اس کے بعد وہ بالکل وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اب جب کہ انہیں پتہ لگا کہ یہاں پر پوزیشن آکوپائڈ ہے تو پھر آرٹلری کا فائر آنا شروع ہو گیا. تو اتنا ہیوی فائر آ رہا تھا کہ ہم نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر کے جب وہی سورج نیچے ہوا, لاسٹ لائٹ تک ہم نے اس پوزیشن پر رہنا تھا. سورج غروب ہوتے ہی ہم وہاں سے, ادھر ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں پہ جب سورج غروب ہوتا ہے, تو ہم وہاں سے جو ہی وہ اندھیرا ہوا ہم وہاں سے نکلے اور ہم نے جا کے وہ جو سڑک تھی جسور کی اور غریب آباد والی اس پر پھر پوزیشنیں لے لیں. اینڈ وہاں پر جب تک کہ باقی جو پلٹن تھی وہ وہاں سے ایکسٹریکیٹ نہیں ہوئی, وہ نکل گئے. تو پھر ہم نے جا کے ان کو شام کو جا کے اپنی پلٹن کو جوائن کیا. اور اسی شام پھر اگلے دن, اسی شام نہیں بلکہ اگلے دن پھر وہاں سے ہم وڈرا کر کے, بہت گہری جھیل تھی جو جس کا پانی گلے گلے تک تھا, رات کے وقت وہ ہم نے کراس کی اور پھر ہم کھلنا کی طرف چلے گئے. کھلنا میں ہم نے کٹ شارٹ کر رہا ہوں کہ یہ یہاں سے نکلتے نکلتے ہم 2-3 دن لگے ہمیں کھلنا پہنچنے میں. اور راستے میں رات کے وقت ہم پوزیشن وغیرہ لیتے رہے اور پہلے سے دوسری یونٹوں نے وہاں پر پوزیشنیں لی ہوئی تھیں. ہم ان کے بیچ میں سے گزرتے گزرتے ہم نے جا کے کھلنا میں اپنے ڈیفینسز لگا لیے. اور کھلنا میں ڈیفینس لگانے کے بعد وہ چونکہ بلٹ اپ ایریا تھا اور بلٹ اپ ایریا میں لڑائی کرنی انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے اندر اپنی پوزیشنیں وغیرہ لے لیں. اینڈ یہ پوزیشنیں تیار کرنے کے بعد پھر ہم آگے باہر نکل کے وہاں پر پوزیشنیں لیں تاکہ دشمن ایک دم اس کو آنے کا موقع نہ دیا جائے. اور اس کے بعد پھر جب وہ دشمن آیا اس کے اوپر ہم نے فائر کیا, لیکن توپ خانے کے فائر سے, آرمر کے فائر سے ہم آہستہ آہستہ ودرا کرتے کرتے بلٹ اپ ایریا کے اندر آ گئے. وہاں پر ہم نے پھر لاسٹ بیٹل لڑی. 16 دسمبر کو آرڈرز آئے کہ جی آپ سیز فائر ہو گیا ہے اور صرف سیز فائر کے آرڈر ملے. ہم نے سوچا کہ جب تک ہمیں کوئی اور اوپر سے حکم نہیں آتا اس وقت تک ہم اس قسم کا, یہ ریڈیو پر سنا تھا. تو ہم نے پھر لڑائی جاری رکھی اور 17 دسمبر کو ہم ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا کہ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پتہ چلا کہ دشمن نے لائن اپ کر کے تو وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں. 2 کمپنیاں تھیں ان کی. پوزیشن میں نے فوراً لگائی ہوئی تھی اور فائر میں نے کہا تھا کہ میرے آرڈر کے بغیر نہیں کھولیں گے. جو میں اوپر گیا تو دیکھا کہ وہ لائن اپ, میں چھت کے اوپر چڑھ کے تو دیکھا کہ وہ 2 کمپنیاں اور دشمن کی انڈینس کی وہ لائن اپ ہو کے تو آ رہی تھی. سو وی اوپن فائر, ہم نے ان کو فائر کیا اور ان میں کچھ کیجولٹیز ہوئیں. انہوں نے فوراً ہی سفید جھنڈا کھڑا کر دیا. دس از دی اونلی پلیس, وہی صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دشمن نے پہلے سفید جھنڈا کھڑا کیا. اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر ختم کیا سلسلہ. اس کے بعد پھر وہ ہم نے ان کو بولا کہ آپ ابھی سیز فائر ہو چکا ہے, آپ کیوں حملہ کر رکھا ہے اس ایریا میں, آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں. پھر ان کو ہم نے کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ یہ ہم ہیں جب تک کہ ہم ہیں. اس کے بعد پھر اگلے دن ہمیں آفیشیلی یعنی آرڈر مل گئے کہ سیز فائر ہو گیا ہے اور ہمیں اپنے ہتھیار کو ڈالنے پڑیں گے. تو ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی ہیوی ویپنس تھے ان کے ساتھ ایک ندی تھی اس میں وہ پھینک دیے
اور جتنے ویپنس تھے ان کے موونگ پارٹ تھے یا جو فائرنگ میکینزم تھا وہ نکال کے وہ بھی دریا میں پھینک دیا تاکہ دشمن یہ ویپن کبھی استعمال نہ کر سکے. اور چند ویپنز ہم نے سیف جگہوں کے اوپر چھپا کے رکھ دی ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو نکال کے تو وی کین فائٹ بیک. لیکن ضرورت نہیں پڑی تو ہم پھر ان ویپنز کو زمین میں دفنا کے، کیونکہ اس وقت دشمن چاروں طرف تھا، رات کو ہم نے وہی ویپن نکال کے وہ بند کیے اور 2 دن وہاں پر رہنے کے بعد ہمیں وہ ٹرکوں پر بٹھا کے بیناپول ایک جگہ ہے، لاسٹ آؤٹ پوسٹ، لاسٹ سٹی، لاسٹ ولیج آن دی ارتھ وائل ایسٹ پاکستان بارڈر، وہ اس پر ادھر گئے. بیناپول کراس کر کے تو بین گاؤں انڈینز کی طرف ان کا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پر ہمیں ٹرین میں بٹھایا گیا. اور یہ تو تھی ہماری ادھر تک پہنچنے کی داستان. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی غلط قسم کی افواہیں اڑائی گئیں اس وقت کہ ہم نے قتل عام کیا سویلینز کا. یہ بالکل سراسر غلط ہے. اور جب وہاں پر بنگالیز نے جو ہماری یونٹیں تھیں ایسٹ پاکستان میں، ان میں جب انہوں نے ریوولٹ کیا تو انہوں نے پہلے ہمارے آفیسرز کو مارا جو ویسٹ پاکستان کے آفیسر تھے. ان کی فیملیز کے ساتھ انہوں نے جاتیاں کی، بہت جاتیاں، ان کو بھی مار دیا، بچوں کو مار دیا. تو شروع میں بہت زیادہ یعنی ایک ریئیکشنری آپ کہہ لیں ایکشن تھے، ٹوتھ فار ٹوتھ، آئی فار این آئی. کچھ چند لوگوں کو جو ہمارے قابو چڑھے ان کو ضرور یہ کیا، لیکن ایسا نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بندوں کو قتل عام کیا، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی. صرف وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں انوالو تھے انہی کو پکڑ کے مارا گیا. تو لیکن یہ جو ہے نا فیلسی کہ جی قتل عام کیا گیا وہاں پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر جب ہم وہاں سے نکلے تو اس بار آپریشن شروع ہو گئے. آپریشن میں جب تک کہ انڈین آرمی پرسنل مکتی بانی گروپ میں اندر نہیں آئے اس وقت تک ہمیں ان کو ڈیل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن ان کے آنے کے بعد ویل ٹرینڈ آرمی کے لوگ تھے تو پھر انہوں نے بشیں لگانی شروع کر دیں، انہوں نے مائنز لگانی شروع کر دیں جہاں پر راستے تھے. تو اس سے ہماری کیجولٹیز ہوئیں اور اس کا ہمارے اوپر پریشر تھا. تو لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ہماری فوج جو ایک کور تھی وہ سارے پورے ایسٹ پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی اور کسی ایک جگہ پر بھی ہم ڈٹ کے لڑنے کے قابل نہیں تھے. اور دوسرا ہماری ایئر فورس بالکل ختم ہو گئی تھی. تیسرا آرمر نہیں تھا. چوتھا یہ جو لوکل سپورٹ ہوتی ہے سویلینز کی وہ نہیں تھی. تو ہم اور پھر پاکستان سے ہم کوسوں میل 1100-1200 میل دور تھے. اور ان حالات میں کچھ لوگ جنرل نیازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی لونلی افیئر ہوتا ہے. ایک اکیلا بندہ اس نے سارے پورے آپریشنز کو بارے میں سوچنا ہوتا ہے آل بائی ہم سیلف. اور امریکنز نے جو 7th فلیٹ بھیجا تھا وہ بھی کوئی نہ آیا. اور ایکچولی یہ امریکنز اور انڈینز یہ ملے ہوئے تھے ٹو انڈو پاکستان. مکتی بانی وہی بتا رہا ہوں کہ جب مکتی بانی جو ہے یہ انڈین سولجرز کے ساتھ مل کے یہ پھر آخری دنوں میں یہ ان کو انڈینز کو گائیڈ کرتے تھے اور انڈینز اس علاقے میں جا کے وہ پھر حملہ وغیرہ کرتے تھے. تو ان علاقوں میں لے کے آتے تھے جہاں پر بالکل منیمل فورس ہوتی تھی فوج کی یا ہوتی ہی نہیں تھی. آہستہ آہستہ کرتے وہ اس طریقے سے وہ ایڈوانس کرتے رہے اور اس ایڈوانس کرنے کے دوران ہماری بھی کیجولٹیز ہوئی ان کی بھی. اور چونکہ ہمارے پاس جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہم بیئر ہینڈ خالی پنجوں سے لڑ رہے تھے. اگر ان کے پاس توپ خانہ تھا، ان کے پاس ایئر فورس تھی، ہمارے سامنے ان کے جہاز اڑ کے جاتے تھے تاکہ بمبارڈمنٹ کرنی انہوں نے. اور لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اینٹی ٹینک ویپن تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو یعنی ایک ہوپلیس قسم کی سچویشن تھی. لیکن وی کنٹینیو ٹو فائٹ. اینڈ انہوں نے جو فیصلہ کیا
ان کو فیصلہ تو یہ چاہیے تھا کہ پوری فوج سے اکٹھا کر کے ڈھاکے کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آئی تھاٹ کہ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے. تو جنرل نیازی کی جو بھی سوچ تھی انہوں نے اس کے مطابق یہ سوچا کہ سیز فائر ہو جائے، اور اگر آرم لے ڈاؤن بھی کرنے پڑتے ہیں تو وہ بھی کیے جائیں، تاکہ سویلینس کی اور لارج نمبر آف آرمی پرسنل دے شوڈ لیو ٹو فائٹ اگین. یہ شاید ان کے دل میں خیال تھا. تو وہ سیز فائر ہو گیا جیسے میں نے بتایا. اس کے بعد ہم ویپن بھی دریا میں پھینک دیے، پھر وہ ہمیں ادھر لے گئے. تو مفتی بانی واز ایکچولی اے ٹول ان دی ہینڈ آف دی انڈینس. وہ ان کو استعمال کرتے تھے راستے بتانے کے لیے، ان کو انہی علاقوں میں استعمال کرتے تھے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں. ادروائز اگر آن دیئر اون میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ بھی کر سکتے. بٹ فار دی انوالومنٹ آف دی انڈینس فلی بیکڈ بائی دی رشینز اینڈ آف کورس ہیونگ یعنی امیریکنز کا آشیرواد ان کو تھا. انہوں نے جھوٹے وعدے کیے 7 فلیٹ آ رہا ہے آپ کی مدد کے لیے، یہ ہو رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. ایکچولی انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو ختم کیا جائے، تو وہ انہوں نے کر لیا. اینڈ اس کے بعد ہیوملیشن بہت تھی. یہ ایک سولجر کے لیے سب سے بھیانک، سب سے برا وقت وہی ہوتا ہے جب کہ وہ جنگی قیدی بنے. تو ہمارے لیے اس سے بڑی ہزیمت کوئی ہو نہیں سکتی تھی. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ہم چلے گئے وہاں پر، جا کے ہمیں ٹرینوں پر بٹھایا، اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان کے این سی او جے سی اوز آتے تھے، اور وہ آ کے پوچھتے تھے کہ جی آپ نے کوئی چونکہ بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں اس وقت تک پاکستانی کرنسی چل رہی تھی، اور بڑا ایک رش تھا انڈینس کا ٹو گو اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ان ایٹ دیٹ ٹائم ان ایسٹ پاکستان. تو ان کو کرنسی کے لیے پاکستانی پیسوں کی ضرورت تھی. انڈین $1 کا، $1 انڈین کے 2 پاکستانی روپے مل جاتے تھے، اس طریقے سے جو بھی ان کا دل کرتا تھا. تو میں نے میرے پاس تھے کوئی 7-8 ہزار پاکستانی روپے ویسے میں رکھے ہوئے تھے اپنے پاس. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کام آ جائیں گے کسی وقت. تو وہ میں نے اس کو بولا کہ یہ 8,000 روپے ہیں، مجھے انڈین کرنسی لا دیں، ہم کوئی چیز خرید لیں گے راستے میں کھانے پینے کے لیے، یا کچھ ایسے بہانہ بنایا. تو وہ پیسے لے کے چلا گیا. اینڈ تھوڑی دیر کے بعد آیا. تھاٹ کہ شاید واپس ہی نہیں آئے گا یہ. تو وہ کہتے ہیں نا بیگرز کینٹ بی چوزرز، آئی ٹوک اے چانس. تو وہ تھوڑے عرصے بعد آیا، اس نے کہا جی بس یہ 4,000 روپے ملے ہیں. میں نے کہا وہ میں اٹھا کے جیب میں ڈال لی. اینڈ آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ. میں پیسے اس لیے جیب میں ڈالے، میں نے ان میں سے ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا، اس لیے کہ آئی تھاٹ کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ان کی قید سے باہر نکلوں گا، اور یہ پیسے اس وقت کام آئیں گے. قصہ بتا تو چونکہ ٹرین کے اوپر انہوں نے یہ اس کے بڑے فینس لگے ہوئے تھے کھڑکیوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر، وہاں سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا. اور پھر گارڈ ہوتی تھی ہر وقت. خیر ہم اسی ٹرین پر بیٹھ کے، انڈین آفیسر تھے وہاں پر، بڑے دیئر ایٹیٹیوڈ واز ویری گڈ. They had nothing to lose or gain from it. وہ ہمیں لے کے تو ہم پہلے سلیگوری گئے، نارتھ آف ایسٹ پاکستان، نارتھ آف بنگلہ دیش ناؤ. وہاں پر ایک یہ ان کی چھاؤنی تھی انڈینس کی. پہلے ہمیں سلیگوری لے کے گئے، پھر وہاں سے ہمیں فتح گڑھ لے آئے. تو فتح گڑھ میں جا کے ہمیں انہوں نے اتارا اور ایک کیمپ میں، پی او ڈبلیو کیمپ میں لے گئے، جو کہ پہلے سے تیار تھا. پہلے ایک چھوٹا کیمپ تھا، اس میں کچھ عرصہ رکھا. اس کے بعد پھر جب مین کیمپ تیار ہو گیا تو ہمیں وہ وہاں پر لے گئے. تو اس کیمپ میں ہم گئے تو چاروں طرف 3-4 لائنز آف بارڈ وائر فینس تھیں، اور رات کے وقت اتنی روشنیاں تھیں کہ دن ہونے کا گمان ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہاں پر ایک بہت لمبی بیرک تھی جس میں تمام آفیسرز کو رکھا گیا. اس کے بیرک کے کونے پر باتھ روموں کا ایک چھوٹا 4-5 باتھ روم تھے، اور اس کے تھوڑے بڑے کر کے ایک ڈیپ ٹرینچ لیٹرین تھی ایک انہوں نے
وہ بنائی ہوئی تھی. اور تھوڑے پاس ہٹ کے وہاں پر کوئی 15-20 گز کے فاصلے پر وہ کوک ہاؤس تھا اور کمانڈنگ آفیسرز وغیرہ کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنی تھی. تو اس کیمپ میں ہم آگے روٹین صبح اٹھتے تھے, چیک اپ ہوتا تھا. دن کو کسی وقت 10 بجے آ جانا انہیں چیک اپ کرنے کے لیے, رات کو 2 بجے 3 بجے جب ان کا دل کرتا تھا آ کے فالن کر لیتے تھے اور گنتی کرتے تھے کہ بندے سب پورے ہیں یا نہیں. اور اس طریقے سے وہ جب گزرتے گئے تو ہم نے ابھی جیسے میں نے کہا آپ کو کہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں یہاں سے نکلنا ہے. تو میں نے 6 پنجاب کے ہی آفسر تھے, نادر پرویز ہم میں سے سب سے سینئر تھے, نادر پرویز سارے جو تھے ران آف کچھ کے وہ تھے, میں تھا اور 6 پنجاب کے باقی آفسر تھے, جس میں شاہد, طارق محمود گونڈل, جمیل, یہ اس کے بعد ایک انجینئر آفسر تھا رضوان. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے اور کوئی طریقہ نظر نہ آیا, صرف ایک سرنگ بنانی پڑے. تو وہ پھر ہم نے وہاں پر ارد گرد دیکھا تو پرانی بائکوں میں کپڑے لٹکانے کے لیے وہ لوہے کی کھنڈیاں بنائی ہوتی, وہ ہم نے ایک نکالی. تو اس کے بعد وہ نکال کے تو ہم نے جو سلیکٹ کیا, جو باتھ روم بالکل بارڈ وائر فینس کے بالکل نزدیک تھا, اس کو ہم نے چنا اور اس کو چن کے تو وہاں سے ہم نے ڈگنگ کی شروعات کی. اور ساتھ ہی ان کی یہ میں فتح گڑھ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ان کا راجپوتانہ رائفل کا سینٹر تھا وہاں پر, راجپوت ریجمنٹ کا. تو ٹریننگ وغیرہ ریکروٹس کی ہوتی تھی, تو وہاں پر وہ ہمارے بالکل کیمپ کے ساتھ ہی ان کی فائرنگ رینج تھی جہاں پر آ کے وہ فائرنگ پریکٹس کرتے تھے دن کو. تو اسی فائرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ادھر سے فائر ہوتا تھا, یہاں پر پتھر ایک اینٹ لے کے ہم زور سے اس کے اوپر مار کے تو وہ جو فرش کا کونا تھا اس کو ہم نے اکھیڑ لیا. سب سے پہلے بار نادر پرویز بیٹھا تھا اندر, میں پہلی اسٹرائک میں نے کی اور اس کے اوپر اتنا چوڑا اس کو کھودا کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے اندر باہر جا سکے. لیکن وہ فوری طور پر نہیں کیا, اس لیے کہ ایک دفعہ اس میں انٹرنس کی جگہ بن جائے تو بند کیسے کرے, وہ پکڑے جائیں گے. تو اس کو پھر اسی طریقے سے واپس فل کر دیا اور سیمنٹ کے ٹکڑے جو نکلے تھے اس کے اوپر لگا دیا. پھر وہ انجینئر کا آفسر تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, رضوان, تو اس کو ہم نے کوآپٹ کیا ساتھ. تو اس نے پھر یہ ساتھ ہی چونکہ ڈیپ ٹرینچ لیٹرین جیسے میں نے بتایا آپ کو, وہاں پر انہوں نے سیمنٹ اور سینڈ وغیرہ لا کے اس کو پکا بنا رہے تھے. تو رات کو لڑکوں نے 6 پنجاب کے لڑکوں نے وہاں سے سیمنٹ بھی چوری کیا, ریت بھی چوری کی اور ٹیلکم پاؤڈر کے جو ڈبے ہیں ان کے اندر ان کو سیکیور کر لیا. اوپر سے پاؤڈر تھا کہ اگر وہ کریں گے بھی تو پاؤڈر نکلے گا بیچ میں. تو وہ اس سے انہوں نے ایک مین ہول کور بنایا سیمنٹ اور سینڈ کا, اور تارے شانے جو ہمارے لوہے کے بستر تھے ان کے بیچ میں سے تارے نکالی اور اس نے یہ مین ہول کور بنا لیا. جب مین ہول کور بن گیا تو ہم چیک کر دیا کہ وہ اوپر فٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ڈگنگ شروع ہو گئی. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے پھر ابھی جب وہ ہمیں ایسے اوزار چاہیے تھے جس سے کہ پراپر طریقے سے ڈگنگ ہو سکتی, وہ پھر جو کچن تھے وہاں سے ہم نے جو ینگسٹر تھے ان کو بھیجا, بہانے سے گئے وہاں سے کچن نائف جو چھری ہوتی ہے موٹی بڑی, وہ وہاں سے وہ چوری کر کے لے آئے. طارق محمود جس کا میں نے ذکر کیا پہلے, وہ ایک دفعہ سکھ رپورٹ کرنے کے لیے گیا, واپس آ رہا تھا تو وہاں پر ایک گینتی پڑی ہوئی تھی, گینتی کا جو اگلا لوہے کا حصہ ہے وہ اٹھا کے اس نے اپنی پتلون میں کمر کے ساتھ فٹ کر کے تو وہ بھی لے آیا. لیکن وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ اندر استعمال نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہر کوئی جس کو جو بھی یعنی وہ کر سکتا تھا اسکیپ کے لیے وہ کر رہا تھا. تو کئی دفعہ چیکنگ ہوئی, چونکہ پیسے میں سارے مختلف جگہوں پر رکھتا تھا, کچھ پکڑے گئے, آہستہ آہستہ کرتے کرتے پیسے وہ کم ہوتے گئے. پھر میں نے وہ پیسے جو تھے کالر پھاڑ کے اس کے اندر ڈال دیے, ایک آدھ دفعہ دھل گئے.
وہ دیکھا تو ان کا رنگ فیڈ ہو رہا تھا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ بچ جائے. اور وہ جب انسپیکشن کرتے تھے تو وہ انڈر ویئر رہنے دیتے تھے, باقی کپڑے کو آ کے چیک کرتے تھے کہ وہ چیز چھپائی ہوئی تو نہیں. انہوں نے ہمارے سامان کو ہر وقت چیکنگ ہوتی رہتی تھی. تو وہ خیر میں نے آخر کار یہ سوچا کہ ایک پرانی سی ماچس کی ڈبیا لے کے پیسوں کو اس کے اندر رکھ دیا. تو وہ ہر وقت میری جیب میں ہوتی تھی, اور جو ہی یہ لوگ آتے تھے انسپیکشن کے لیے, چونکہ ہمارا ایک وارننگ سسٹم تھا, ایک آدمی گیٹ کے اوپر نظر رکھتا تھا, ایک باہر بیٹھا ہوتا تھا, ایک اندر ہوتا تھا. وہ جو ہی وہ آتے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں تو پتہ لگ جاتا, وی نیو دے آر کمنگ. تو ہم نے پھر فوری وہ جو تھی ماچس کی وہ میں پھینک دیتا تھا ایسے جیسے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, اور کئی دفعہ تو اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے وہ گزرے. وہ جو آ کے چیک کرتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ملتا تھا ان کو. تو پھر ہم نے یہ شروع کر دی اس کی ڈگنگ وغیرہ, جس میں زیادہ تر ڈگنگ جو تھی جو ہمارے ینگ آفیسرز ہیں, جمیل تھا, لتا جنرل سیکر از نو مور, اور شاہد اور سلیمی اینڈ طارق محمود, پھر یہ انجینئر آفیسر ساتھ مل گیا. تو انہوں نے ساتھ مل کے ہم نے پھر یہ ڈگنگ کرنی شروع کر دی, اور ڈگنگ کرنے میں ہمیں 9-10 مہینے لگے, اور لیکن وہ اتنی سلو تھی کیونکہ وہ ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ اتنی لمبی آپ نے ٹنل بنائی تو کیسے وہ کیون کیوں نہیں کر گئی. تو کیون کیوں اس لیے نہیں کی کہ اس میں بڑی مشکل سے ایک آدمی جس طرح سنیل نہیں چلتا آگے پیچھے, مطلب بازو آگے تھے تو آگے ہی رہتے تھے, اور وہ پیچھے سے پاؤں ٹوز کی مدد سے آگے سے کونی کی مدد سے آگے جاتے تھے, تاکہ وہ اتنا تنگ ہو کہ کیون کرنے کا یعنی وہ گرے نہ کسی بھی طریقے سے. اور پھر شروع میں تو ٹارچز استعمال کرتے رہے, پھر سیل ختم ہو گئے, پھر ماچسیں استعمال شروع کر دیں. کچھ عرصے کے بعد پھر ماچس نہ چلے چونکہ آکسیجن نہیں تھی. پھر آکسیجن کے لیے ہم نے وینٹ بنائے, وہ چھری سے اس طریقے زمین کو کاٹنا شروع کیا اوپر کی طرف, اور جو ہی اس کا ٹپ زمین کے باہر نظر آتا تھا تو ایک چین تھا جو اسٹاپ 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 اسٹاپ, وہ پھر اس کو نیچے کھینچ لیتا. تو وہ پھر جگہ بن جاتی تھی, وہ اس کو بیس بھی کہتے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کے اوپر منہ کر کے بندہ سانس وغیرہ بھی لے سکتا تھا, اس سے آکسیجن بھی اندر آتی تھی. تو اس طرح کی 7-8 وینٹس بنی, اور اسی دوران جب ریپیٹریشن کی باتیں شروع ہو گئی, بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کو واپس لا رہے ہیں, تو وی تھاٹ کہ چلو ابھی واپس آ رہے ہیں, تو ہم نے وہ ٹنل پکی بند کر دی. اور برسات کا موسم بھی آ گیا اس کے اوپر, اور لیکن وہ مذاکرات سب فیل ہو گئے, اینڈ ہم ڈیسپریٹ ہو گئے کہ ابھی یہ تو مشکل ہے یہاں پر جلدی جان چھوٹنی. تو ہم نے پھر دوبارہ ٹنل کھولی, اور اس میں 7 یہ 2-3 ماہ کے بعد کھولی تھی. تو اس کا اندر جو ہی کھولی تو کیپٹن جمیل اندر گیا, تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف چھوٹے چھوٹے مینڈک وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا پہلا بیس تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مینڈک کہاں سے آ گئے یہاں پر. تو ایک ہی طرف سے مینڈک ہوتے پوری ٹنل میں ہوتے. خیر ہم نے وہ مینڈک کو پکڑ کے باہر پھینکا ان لڑکوں نے, اور اس کے بعد پھر گئے آگے. تو جو ہی جس اسپیڈ سے وہ آگے گیا تھا اسی اسپیڈ سے وہ واپس آیا, واپس بھی ریورس گیئر میں آتے تھے, ٹرن راؤنڈ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس میں نہیں پہنچ جاتے تھے جو وینٹ بنے ہوئے تھے. جب وہ باہر نکلا تو اس کا رنگ فاق, اس نے کہا یہ اندر سانپ ہے. تو پھر ہم نے ٹنل بند کر دی, اینڈ نادر پرویز اور مائی سیلف نے بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ ابھی ہم سینئر موسٹ ہیں دونوں, تو ابھی اس خطرے میں ہم اپنے ینگ آفیسرز کو نہیں ڈال سکتے. تو ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں جائیں گے. تو ہم نے جو بھی پریکاشنز ایک سانپ کے خلاف لے سکتے تھے, سانپ اپنے علاقے میں تھا یعنی ٹنل کے اندر, اور ہم نے پھر اپنے سوروں کے اوپر سراؤنڈوں کے گلاس, چادریں, بیڈ شیٹ, یہ وہ ہاتھوں کے اوپر کور پر ہم باندھ یعنی جو بھی پریکاشنز ہم
ان حالات میں لے سکتے تھے وہ لے کے، تو نادر پرویز آگے ساتھ ایک بوتل لے لی کہ سانپ کو پکڑ کے اس کے اندر بند کر لیں گے، چونکہ وہ ہم نے وہ پہنے ہوئے تھے سانوں کے غلاف ہاتھوں پر تھے. تو وہ پھر ہم جب ادھر پہنچ گئے تو اس نے آگے دیکھا تو سانپ تھا، لیکن اوپر سے اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اوپر سے ایک مٹی کا تودا چھوٹا سا گرا سانپ کے اوپر، وہ اس میں دب گیا. اینڈ بائی دا ٹائم ریچ دیر تو وہ آدھا ادموا تھا وہ. تو اس کو پکڑ کے نازر پرویز نے بوتل میں بند کیا. سانپ ہیونگ میں ریکورڈ، وی کیم بیک، سانپ سب کو دکھایا گیا ہے، سانپ مار دیا ہے ہم نے. تو اس کے بعد پھر ڈگنگ شروع ہو گئی. تو یہ جب ڈگنگ کرتے کرتے تو ہم جو ان کے دونوں تینوں بار فینس سے وہ ہم کراس کر گئے. تو ایک آدھ بینٹ جو تھی بار فینس کے نیچے تھی، وہ ہم کو نظر آتا تھا ٹپ، تو ہم بند کر کے پھر آگے کی طرف. تو پھر آخری جو دفعہ اوپر کیا تو آگے گھاس تھی، گھاس میں وہ ٹپ نظر نہیں آ سکتی تھا. بھی تیسرے چوتھے جو تیسرا فینس تھا اس کے پرلی طرف اوپن اسپیس تھی، پھر اس کے بعد گھاس تھا. تو ابھی ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دور ہے گھاس، وہ یعنی بار فینس کے نزدیک ہے یا دور ہے. تو وہ پھر ہم نے سوچا کہ ابھی نکلنے کا ٹائم ہے. تو یہ میرے خیال میں سپتمبر کا واقعہ ہے. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے. تو ایک دن پہلے نادر پرویز اور ان کے ساتھ دو بندے اور ساتھ گئے، اور انہوں نے جا کے ٹنل کا منہ چوڑا کیا، منہ کھولا، اور اوپر سے یہ حصہ باہر نکال کے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا ان کو سوائے گھاس کی، جو اونچی گھاس تھی اس کے نیچے تنے چھوٹے جو تھے. پھر اس کو ساتھ لے کے گئے تھے ایک اور پھٹا اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ رات کو کسی کا پاؤں چھوڑنا اوپر آئے. اس کو بند کر کے واپس آ گئے. اور اگلے دن فیصلہ یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی اپنی پلان بنائے گا اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، کیونکہ اگر پکڑا بھی جائے تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کتنا کیا بتا دے گا. تو اس طریقے سے میں نادر پرویز اور یہ میں جب پی ایم اے میں تھا تو میرا ایک کیڈٹ ہوا کرتا تھا نور، اس کو ہم نے اپنے ساتھ، ہم تین کا ایک گروپ تھا، اور ایک گروپ نے کسی دوسرے گروپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا کہ کس طریقے سے باہر نکل کے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو وہ خیر وہاں سے ہم نکلے، اور ہم جب نکلے تو اس وقت ہم نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس لیے کہ وی تھاٹ کہ اگر اف یو ہیو ٹو ڈائی، اگر ہم نے مرنا ہے، شہید ہونا ہے، تو اٹ شوڈ بی ان یونیفارم. نیچے ہم نے سول کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور میں نے جس دن ہم قید ہوئے اس دن سے میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تاکہ جب ہم نکلیں گے تو میں داڑھی ریموو کر دوں. جو فوٹوز کھینچ لی تھی سب کی فوٹوز کھینچی ہوئی تھی، تو میری فوٹو داڑھی کے ساتھ تھی. تو جب میں باہر نکلا تو میں نے داڑھی شیو کر لی. تو ہر کسی نے اپنا اپنا حلیہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلی کیا، ہم تینوں میں سے. اور خیر وہاں سے نکل کے ہم فرخ آباد ایک ریلوے اسٹیشن ہے، کیونکہ فتح گڑھ میں ریلوے اسٹیشن تھا، اور ٹائمنگ جب ٹرینیں گزرتی تھی تو ان کی آواز آتی تھی. پھر ان کے این سی اوز وغیرہ تھے، ان سے ہم نے پوچھا کہ کون سی ٹرین ہے، کدھر جا رہی ہے. تو باتوں میں ان کو کبھی شک بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ، اس لیے پوچھ رہے ہیں. تو ہم کیمپ میں ہماری جو بیہیویئر تھا ان کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے شاید یہ سب سے کم پوری پاکستان فوج کے کمزور ترین آفسر یہاں پر آئے ہیں. اینڈ وہ پبلکلی کہتے تھے یہاں سے تو کوئی اسکیپ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ جب کبھی کوئی کوشش کرتا تھا کسی اور کیمپ میں، اینڈ دے نیو کہ یہاں سے کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا، بیکاز ہم جیسے کہتے ہیں بھیگی بلی بنے ہوئے تھے ان کے سامنے. خیر وہ جب باہر نکلے تو ہم نے فتح گڑھ میں اس لیے نہیں گئے کہ وہ ان کا مین اسٹیشن تھا، وہاں کوئی جان پہچان والا مل سکتا تھا. تو ساتھ ہی 5-6 کلومیٹر دور فرخ آباد ٹاؤن شپ تھی، سٹی تھا، وہاں اس کے ریلوے اسٹیشن پر ہم چلے گئے. وہاں پر پہنچ کے ہم نے ابھی جب فیصلہ کیا نکلنے کا تو 1-1.5-2 دن تو ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. سڈنلی جب ہم ریلوے اسٹیشن میں پہنچے تو جہاں پر بفر نہیں لگے ہوتے ان کے بفر کے پاس ہم جا کے بیٹھ گئے. اینڈ
کہ نور کو ہم نے بھیجا کہ جا کے تھوڑی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آؤ. تو جو میرے پاس نوٹ تھے وہ 300 400 500 روپے رہ گئے تھے, تو وہ فیڈ ہو چکے تھے. میں نے اس کو دیا, میں کہ یہ لو 100 روپیہ اور جو بھی ملتا وہ لے آؤ جا کے. تو ہم جب پاکستان سے گئے تھے تو یہاں پر سیر چلتا تھا, من سیر, من پاؤ, آدھا سیر, یہ سلسلہ تھا. انڈیا میں کلو, ہاف کلو, یہ سلسلہ جاری تھا. اس نے جا کے ناٹ نوئنگ کہ یہاں پر سیر ختم ہو چکے ہیں, اس نے کہا مجھے آدھا سیر مٹھائی دے دو. اس نے کہا ارے میاں سیروں کا زمانہ تو عرصہ ہوا گزر گیا. تو وہ پھر اس نے وہ نوٹ ان کا ہاں آدھا کلو دے دو. اس نے وہ نوٹ دیکھا تو فیڈ تھا, لیکن چونکہ وہ بنیا تھا اس نے دیکھا نوٹ ہے ٹھیک, لیکن تھوڑا رنگ تبدیل ہو گیا. تو اس نے وہ رکھ لیا, اس کے بدلے اس نے ہمیں انڈین کرنسی جو بچی تھی وہ دے دی. وہ پھر لے کے ہم ادھر بیٹھ کے کھانا پہلی دفعہ ہم نے وہ مٹھائی کھائی اور ساتھ نال سے پانی شانی پیا. اینڈ اس کے بعد پھر ہم وی ویٹڈ فار دی ٹرین آئی, اس پر بیٹھ گئے. ٹکٹیں لے کے بیٹھے. ہم نے سوچا کتنا ایفرٹ کر کے نکلے ہیں, اگر ہم بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے تو مارے جائیں گے, میں فائدہ کیا. تو وہ جو پیسے بچے تھے ہم نے اس کے ٹکٹ لیے اور لکھنؤ کی طرف جانے کا پروگرام بنایا. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو گاڑی فتح گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر آ کے کھڑی ہو گئی. تو ہم چونکہ ایک دوسرے سے دور کٹھے نہیں بیٹھے تھے, ایک ادھر ایک ادھر ایک پری طرف. تو ایک دم ہم دیکھا تو یہ تو فتح گڑھ کا اسٹیشن آ گیا. بٹ ہم نے پہلے پروگرام یہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی خطرہ ہوا تو ہم ول گیٹ آؤٹ اینڈ اسٹارٹ رننگ ان اینی ڈائریکشن. پھر جو اللہ کا منظور ہے اس کے بعد. تو شکر ہے وہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا وہاں پر. وہاں سے گزرے تو کانپور جب ٹرین پہنچی تو وہ وقت تھا جب صبح صبح آ کے وہ انسپیکشن کرتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ابھی صبح آئیں گے, وہاں پر انسپیکشن کریں گے, دیکھیں گے کہ لوگ غائب ہو گئے ہیں. پھر جتنی ٹرینیں وہاں سے گزری ہیں اس وقت وہ جہاں جہاں پر ہوں گی ان کو وہ چیک کریں گے. تو یہ ہمارا اپنا ایک سوچ تھی. تو ہم نے سوچا کہ ابھی یہ جو ٹرین ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم کانپور میں اترے, ادھر لائی سے شیپ شو کو آئی اور انہوں نے اس کو بہت آنے کے بعد پھر ہم نے ٹکٹیں لی. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو لکھنؤ وی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹوورڈ, ہم نے دلی کے ٹکٹ لے لیے. وی تھاٹ کہ ابھی اس میں اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی پاپولیشن ہے, تو وی وانٹیڈ ٹو گیٹ لاسٹ کہ ہم پبلک میں گم ہو جائیں. تو وہ خیر ہم اس پر بیٹھے. راستے میں تاج محل, آگرہ کا ریلوے اسٹیشن تھا, تو ریلوے سے تاج محل کا نظارہ کیا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے دلی جب قریب پہنچے تو دلی کا ایک اسٹیشن ہے نظام الدین اولیاء, اس کے اوپر ہم اتر گئے. وہ دلی مین اسٹیشن پر نہیں گئے. ہم ادھر اتر کے تو ہم پیدل چلنا پھرنا شروع کر دیا. تو ابھی ہمارے پاس چوائس تھا ٹو کراس دی بارڈر فرام تھر کے سندھ کے علاقے سے. تو یہ جو لڑکا تھا یہ حیدرآباد کا رہنے والا تھا. اس کے باوجود جو تھے کچھ رشتے دار بارڈر کے اس پار بھی رہتے تھے. تو یہ ہم نے اس کو بھیجا کہ جا کے تم اس سے بات چیت کرو, ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر سکیں تاکہ ہم وی کین کراس ان ٹو پاکستان تھرو دی ڈیزرٹ. لیکن وہ واپس آیا, اس نے کہا جی چاروں ادھر بھی مائن فیلڈ لگی ہوئی ہیں, ادھر بھی مائن فیلڈ لگی ہوئی ہیں, فوج کور کر رہی ہے, تو بڑا مشکل ہے وہاں سے گزرنا. سو وی کیم بیک اینڈ ہم نے سوچا کہ ہم وہ واپس آ گیا. واپس آ کے تو وہاں سے ہم نے پھر کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی لے کے آیا وہاں سے, ان لوگوں نے اکٹھے کر کے دیے اس کو. وہاں سے پھر ہم نے سوچا کہ ابھی سمندر کی طرف سے نکلتے ہیں. تو بمبئی جانے کا پروگرام بن گیا. ہم خیر بمبئی کی ٹکٹیں نہیں اور گاڑی میں بیٹھے اینڈ بامبے پہنچ گئے. یہ راستے میں کھاتے پیتے نہیں تھے ہم, نہ ہی ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھتے تھے, اور کیونکہ پیسے تھوڑے تھے اینڈ اگر ہم کھانے پینے میں خرچ کر دیتے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دن میں ایک آدھ دفعہ وہ ایک چھوٹا سا کلچا لے کے اس کے 2-3 حصے کر کے تو ہم آپس میں بانٹ کے کھا لیتے تھے. بامبے پہنچے
وہاں پہنچ کے تو نیچرلی وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم سڑکوں پر گھومتے گھومتے رہے. پھر کوئی ایک جگہ ملی, اتنے پیسے تھے کہ ہم ایک آدھ دن کے لیے اس میں رہ سکیں. تو ہم وہ جگہ لے کے اس میں ہم تینوں نے ایک کمرہ لیا اس میں رات گزارنے کے لیے. ان دنوں میں کوئی زیادہ یعنی چونکہ پوچھ گچھ نہیں تھی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کوئی آئیڈینٹی, تو وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ پھر ہم ایک رات وہاں پر رہے. اس کے بعد پھر پیسے نہیں تھے اتنے زیادہ. تو اس ایک دن میں ہم پہلے ایک مسجد نماز جگہ نظر آئی تو ہم ادھر گئے. تو وہ ایم ڈی او کا سینٹر تھا. تو ان کو جب بتایا, ہم نے اسٹوری یہی تھی ہماری کہ ہم ایسٹ پاکستان میں کاروبار تھا ہمارا, اور وہ فال آف ایسٹ پاکستان سے سب برباد ہو گیا. وی آر ٹرائنگ ٹو ہیڈ بیک ٹو پاکستان, وی نیڈ ہیلپ. یہ اسٹوری ہم نے اتنی دفعہ ریپیٹ کی تھی کہ ابھی ہم وی اسٹارٹڈ بلیونگ ان اٹ. اس کو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک جماعت اسلامی کا دفتر تھا, انہوں نے کہا وہ ادھر دفتر ہے, وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے اگر کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں. خیر ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے جب ہماری حالت دیکھی تو انہوں نے کہا یہ لے. ہم نے ان کو یہ بولا کہ ہم ایسٹ پاکستان میں کاروبار تھا, نام ہم نے بدلی کیے ہوئے تھے, تو ہم وہاں سے واپس ابھی ہم آ رہے ہیں, تو ابھی واپس جانا ہے پاکستان, تو آپ ہماری مدد کریں. تو انہوں نے جب بلیو کیا کہ واقعی یہ ان کا کاروبار تھا, یہ کچھ تھا. تو انہوں نے پھر ہمیں پہلے تو کہا یہ پیسے دو جب کچھ کھاؤ پیو, بیکاز تم لوگوں کی تو حالت بہت خراب ہے. تو وہ پھر وہ پیسے کچھ تھوڑا سا کھایا, باقی پیسے رکھ لیے کہ کام آئیں گے. اسی شام انہوں نے ہمیں ٹرین پر بٹھایا, ٹکٹ لے کے دیں. دے ڈنٹ بلیو, پیسے ہمارے ہاتھ نہیں پکڑائے, ہمیں ساتھ لے گئے, ٹکٹ لے کے دیے سب. باقی 70-80 روپئے بچے وہ ان کا یہ لیں زیادہ راہ کے طور پر. تو وہ ہم کو انہوں نے لکھنؤ کے ٹکٹ دے دیے. ان کا لکھنؤ سے بارڈر جو ہے آگے فیض آباد جائیں گے, تو وہاں سے آگے پھر بارڈر بڑا نزدیک ہے, نیپال کا بارڈر. تو وہ پھر ہم خیر ادھر پہنچے تو لکھنؤ ایز یوزول, لکھنؤ واز سینٹرل کمانڈ کا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور تمام کیمپس جو تھے پرزنر کیمپ ان کے لیے, پی او ڈبلیو کیمپ ان کے نیچے آتے تھے. تو وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو دیئر. تو ہم 2-4 اسٹیشن پہلے رکے, اور اس کے بعد پھر ہم پیدل چلتے چلتے پہنچے لکھنؤ. تو وہاں پر ان کا انہوں نے ہمیں ایک لنک دیا تھا, اس کو جا کے ملے. اس نے کہا کہ جی آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں کاروبار کرنے والے وہاں سے, ان کو بڑا سمپتی شو کی اس نے. تو اس نے پھر ہمیں فیض آباد بھیجا. فیض آباد سے ہم رات وہاں پر رہے, اور ادھر سے ہمیں پھر ایک نیک آدمی نے, نام شام میں بتانا نہیں چاہتا اس کا, اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا رات کو. اور اگلے دن اس نے ہمیں بس پر بٹھایا. اس کا بیٹا ہمارے ساتھ آیا, اور اس نے جو بس کا کلینر تھا وہ مسلمان تھا. اس نے بولا کہ جی یہ مسافر ہیں, ان کو بارڈر کے اوپر فلاں آدمی ہے, اس کے گھر بھیجنا ہے. تو کہتے ہیں جہاں پر بس رکتی ہے وہاں سے اس کا گھر نظر آتا ہے. پھر ہم بیٹھ گئے. جیسے بارڈر کی طرف جائیں تو چیک پوسٹ ہوتی ہیں, صاف ستھرا ہوتا ہے. تو وہاں پر راستے میں چیک پوسٹ تھیں, لیکن ہماری حالت اتنی خراب تھی, کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی فوجی ہوں گے یا کچھ اس سلسلہ ہوگا. تو ہم بیٹھے بھی الگ الگ تھے. پروگرام وہی تھا کہ اگر شک پڑے گا تو ویل گیٹ آؤٹ اینڈ رن فار آور لائف. لیکن وہ شکر اللہ کا کہ ہم ادھر پہنچے. اندر آرمی والے گھستے تھے, ادھر ادھر دیکھا تو بس اس کے بعد تو اٹھ جاتے تھے. ان کو کوئی شبے والی چیز نظر نہ آتی تھی. ادھر اتر کے جب وی وینٹ ٹو دیٹ پرسن جس کا کلینر نے کہا جی وہ ادھر اس کا گھر ہے, اس کے گھر گئے تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں. تو اب ڈیل ہے, کہتا ہے شام تک انتظار کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا. اس نے پھر ہمیں کھانا وانا کھلایا, اور شام کو پھر جب اندھیرا ہو گیا تو ہم نے کراس دی بارڈر انٹو نیپال along with that man. اس نے ہمیں ایک بندے کا ریفرنس دیا, وہاں پر کرشن نگر اس جگہ کا نام تھا جہاں پر وہ رہتا تھا. تو اس کے پاس ہم چلے گئے تو اس نے کہا کہ جی
میں تو مجھے انڈیا نے ملک بدر کیا ہوا ہے، تو میں تو جب بھی جانا ہوتا ہے کھٹمنڈو یا اس طرف تو میں یہاں پر جاتا ہوں ایلیفنٹ ہاتھی پر بیٹھ کے، کیونکہ راستے میں ندیاں نالے ہیں یہ وہ، ہمالیہ سے اترتے ہیں نیچے، تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایگزیکٹلی جو ان کا روڈ ہیڈ تھا نا وہاں سے کوئی 60-70 میل دور تھا، میں اس جگہ کا نام ہے بھیروا، تو بھیروا واز اباؤٹ 60-70 کلومیٹر اوے. تو کہتے جو بھی جاتا ہے دے گو ان ٹو انڈیا، ان کی بارڈر کے ساتھ ایک ٹرین چلتی ہے، اس میں بیٹھ کے اترتے ہیں، پھر دے واک ان ٹو نیپال، اوپن بارڈر تھا. ہم نے کہا جی آپ تو واپس آنے والے نہیں، تو آپ ہمیں راستہ بتا دیں. تو اس نے ہمیں راستہ بتایا، ہر گاؤں کا نام بتائے، پھر اس گاؤں کے ریفرنس دیے، ساتھ یہ بتایا کہ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ آپ یہاں سے بھیروا جا رہے ہیں، کیونکہ نو بڈی ایور گوز بھیروا فرام ہیئر. تو ایک گاؤں سے پچھلے گاؤں کا کوئی آگے سے پوچھے تو کہنا جی پچھلے گاؤں میں فلاں آدمی کے پاس تھا، میں ابھی فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں. تو ایک ہمارے پاس ایک لسٹ آف کانٹیکٹس تھی. تو وہ ایسا کرتے کرتے ہمیں 4-5 دن لگے بھیروا پہنچنے میں. رات جب ہوتی تھی تو وہ مسلمان بھی اس علاقے میں تھے، تو ہم جا کے مسجد میں سو جاتے تھے. وہ پورا گاؤں بڑی مشکل سے 3-4 بندوں کا کھانا اکٹھا کر کے وہ ہمیں کھلاتے تھے. تو صبح کی نماز پڑھ کے ہم پھر چل پڑتے تھے، پوچھتے تھے راستہ کدھر کو جاتا ہے. تو اتنے سے نیک ڈیپ نالوں سے گزرتے ہوئے ہم الٹیمیٹلی پہنچ گئے بھیروا. اللہ کے گھر میں پناہ لی، وہاں پر جا کے ان کو یہی بتایا کہ ہم ایسٹ پاکستان لوٹ گئے، وہاں سے بھی واپس جانا ہے. تو ابھی ہمارے پاس کوئی 70-80 روپے تھے، جو کہ صرف ایک آدمی کے لیے کافی تھے ٹو گو ٹو کھٹمنڈو. تو پھر ہم نے نادر پرویز ہمارے ساتھ تھا، تو فیصلہ ہوا کہ نادر پرویز ول گو بائی روڈ، اور وہاں پر جا کے وہ ٹکٹ جو آئے گا ہمارے لیے. تو وہ چلا گیا. تو ہم روزانہ ادھر سے اٹھ کے جاتے تھے. ایک چھوٹا سا لینڈنگ گراؤنڈ تھی، اس پر ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ بنایا ہوا تھا ایئر لائن کا دفتر ٹکٹ دینے کے لیے. یہ آج کل کا زمانہ وہ نہیں تھا، آپ جاتے تھے ٹکٹ لیتے تھے چلے جائے، کوئی نہیں پوچھتا تھا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو ہم گئے وہاں پر، تو اس کو ہم نے بتایا کہ جی میں اپنا نام سلیم رکھا ہوا تھا، وہ جو میرے ساتھ تھا اس کا نام رحیم تھا، نادر پرویز اور سلیم. تو ہم ادھر گئے، جی میرا نام یہ ہے، ہماری ٹکٹ آنی ہے وہاں سے کھٹمنڈو سے. ان کا جی فائل دیکھنی کرنی، ٹکٹ نہیں آئی. 2-3 دن لگاتار ہم جا کے پتہ کرتے رہے ٹکٹ آئے گی. جن کو ادھر مسجد میں یا دائیں میں کہیں ندی نالے کے کنارے بیٹھ کے گزار لیتے تھے. تو اس کے بعد جب چوتھے دن گئے تو اس نے کہا کہ دور سے کہتا جی آپ کے ٹکٹ آ گئے ہیں. یہ نیو ایس بائی فیس، یہ نیو ایس بائی، اور جو جعلی نام تھا. تو ٹکٹ آ گئے، تو ہم نے وہ ٹکٹ لیے. انہوں نے کہا جی فلائٹ جو ہے یہی فلائٹ واپس آ رہی ہے کھٹمنڈو آفٹر 45 منٹ، 45 منٹ کے بعد. تو وہ پھر بھاگم بھاگ وہ گیا وہاں پر. سامان تو ہمارے پاس تھا نہیں، تو نور کو میں نے کہا جا کے اس بندے کا تھینک یو کر رہا ہوں جا کے، اینڈ دین چلتے ہیں. تو وہ واپس آیا، وی گاٹ انٹو دی ایئر کرافٹ. ابھی ہمارے پاس صرف 10 نیپالی روپے بچے تھے. وہ جو آدمی تھا جو ملک بدر ہوا تھا، اس نے کہا انڈین کرنسی بالکل استعمال نہیں کرنی. اس نے انڈین کرنسی لے کے ہمیں نیپالی روپے دے دیے. تو وہاں سے پھر وی لینڈڈ ایٹ کھٹمنڈو. وہ جیسے پرانے زمانے میں آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیک آپ اترتے جہاز سے سیدھے باہر نکل جاتے تھے، کوئی چیک نہیں تھا، راستہ نہیں تھا. جسٹ گاٹ ڈاؤن، جیسے آدمی بس سے اتر کے نکل پڑتا ہے. ہم اترے، بس نکل پڑے، کوئی چیکنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. تو کچھ لوگ آئے تھے جن کی گاڑیاں واڑیاں آئی تھی لینے کے لیے. ایئرپورٹ کو 10-12 کلومیٹر دور تھا. پیدل چلنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. تو ہم نے اترے وہاں سے اور اسٹارٹ واکنگ. پیسہ تھا نہیں، ٹیکسی لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ایک ٹیکسی جو خالی رہ گئی تھی تو وہ ہمارے پاس سے گزری. تو اس نے کہا جی کہ آپ نے کھٹمنڈو جانا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں. شہر جانا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں. تو کہتے ہیں آپ بیٹھے. ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف 10 روپے ہیں. کہ جو 10 روپے دے دو آپ بیٹھ کر. تو 10 روپے میں وہ جو 100 روپے کا سفر تھا ہم نے
11-12 کلومیٹر کو طے کیا. وہاں پہ جا کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وینٹ ٹو دی پاکستان ایمبیسی. وہاں پہ جا کے شکر کیا اللہ کا. اندر ایسے گزرے جیسے اپنے گھر میں آدمی گھستا ہے. تو وہ ان کو ہمارا انتظار تھا اور وہاں پر جا کے پھر انہوں نے ہمیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا. اگلی فلائٹ جو ڈائریکٹلی بینکاک جانی تھی وہ 7 دن کے بعد تھی. باقی تمام فلائٹ انڈیا سے ہو جاتی تھیں. وہ رسک لینا نہیں چاہتے ہماری ایمبیسی. خیر ہم نے پھر 7 دن وہاں پر گزارے اور اس کے بعد پھر بینکاک میں ایک رات گزاری. وہاں پر جنرل مجیب الرحمان سینٹو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر, ان سے ملے اور وہاں سے پھر ایک دن وہاں پر ایک رات وہاں پر ٹھہرے. اگلے دن پھر پی آئی کی فلائٹ لے کے تو وی لینڈڈ ان کراچی. دیٹ از دی کراچی لینڈ کرنے کے بعد پھر ہم جی ایچ کیو آئے. وہاں پر انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو لوگ اسکیپ کر کے آئے ہیں ان سب کو 17 جوڑ دیا جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم آئے تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے ہمارا جو اسکیپ اس کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید ہم انڈین اکنامکس کے ساتھ آئے ہیں. تو وہ پھر نادر ویز انوالو ہو گیا. یا تک کانسپریسی ہوئی تھی ایک 1972 میں, جس میں انہوں نے 22 آفیسرز کو پکڑا. اٹک فورٹ میں ٹرائل ہوا, میں بھی شامل تھا اس میں. تو وہ پھر یہ لمبی اسٹوری ہے, بس قصہ کو تھا کہ وہاں پر وہ ہوا تو اس میں 21 افسروں کو سزا ہوئی اور آئی واز دی اونلی ون جس کو آنریبلی ایکویٹ ہوا اینڈ آئی ایم بیک ان دی آرمی. جہاں تک نیو جنریشن ہے, ایک تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نیور گیو اپ. کبھی بھی آپ کوئی بھی کام کرنا ہو آپ اس کو تندہی سے اس میں جاری رہے. ڈونٹ گیو اپ ایٹ آل. آپ گیو اپ نہ کریں, آپ کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اٹ از اے بہت امپاسبل ٹاسک تھا ٹو اسکیپ, اور ہم نے وی ڈڈ ناٹ گیو اپ اینڈ وی ور ایبل ٹو گیٹ آؤٹ فرام دیر اینڈ ریچ پاکستان. دوسرا یہ کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں اور غیر ضروری جیسے لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ ہم نے قتل عام کیا, کوئی ایسا بات نہیں ہوئی. اور وہ ہمارے بھائی اسلامی بھائی ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو مکتی بانی جو پیپل ہو آر بیسٹ لیڈ بائی دی انڈینز, ان کو چھوڑ کے باقی بنگالیز دے آر گڈ پیپل. دے اسٹل اس وقت بھی اور آج بھی وہ پاکستان سے ان کے یعنی بہت اچھی فیلنگس ہیں ان کی. بنگلہ دیش کو ہم کوئی بتانا چاہیں گے کہ ہم الگ تو ہو گئے ہیں لیکن ہمارے دل سے اب بھی ایک ہیں. اور اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں, وہ اپنے دل سے پوچھیں گے تو ان کو پاکستان ضرور یاد آئے گا. اور جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بھی ایسٹ پاکستان بہت یاد آتا ہے. اور اگر ہم دونوں ایک ہوتے آج تو اس وقت ہمیں اس طرح کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ابھی افغانستان کا یا انڈیا کا, یہ شاید نہ ہوتا.